بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 2020 کی بات ہے جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ سرخ و سفید رنگت اور جہالت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت آزائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس جیسی کوئی قوم بھی ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر اس کا اثرات کے ذریعے علم اسرار نے اس کے بارے میں حاصل کی ہے۔ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں تھا، اس کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہے۔ وہ عرابی تھے اور بہت لمبے مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالیشان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی کہ ستونوں والے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹرز چیلنج کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرت بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے حلقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 یعنی کہ 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس راہ میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل زمین کے لیے عبرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا اس کی شجرہ نسب میں بیان کیا گیا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں، یہ مرشد کا خیال ہے کہ خان کب تھا ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں خصوصی اہتمام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس قوم کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی بڑی اقدامات اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے جس معیار اور جس انداز سے تعمیراتی کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کی تھی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد جنت ارض کے نام سے تاریخ میں موجود ہے تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس لقب جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے تو شداد نے اپنے روسا ملکیت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئی۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا جو شداد بن ادا اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق آج کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات کے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی جنت بنانے کا ارادہ کیا کہ اس کے صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا اور مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات تھے، نہریں تھیں، آبشار تھے اور شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ لیا۔ شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ اور علامہ جلال الدین ستونی اپنے تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نے نہایت زوروار اور بہادر قوم تھی۔ وہ بہت بت پرست تھی۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ بتوں کے نام سادہ، سمود اور ہرا بتائے گئے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی سوا، یہوذ، یعقوب اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بد عمالیوں میں اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم کی ایک نیک اور صالح بندے کو ان کے اوپر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود قوم عاد کی سب سے معزز اور خلوت اور خوبصورت
شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو، ایک اللہ ہی ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، ہماری نظر میں تم چھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈرانے آئے ہو لے کر آؤ۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ نصیحت کرتے رہے، کبھی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے اور کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان روح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد کا ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم اس سے بڑھ کر قوم میں سے کون ہیں؟ قوم عاد میں 13 خاندان تھے، یمن سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں، سبز و شاداب تھے اور پھول اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ باغات میں میٹھے پانی کی بلکھاتی ہوئی نہریں، خوبصورت آبشاریں، تندرست و توانا، قوی مضبوط اور قد اور جسمانت، انہی سب نعمتوں سے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی ہی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا لیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نوسائی کی جائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا، پوری قوم خشک کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا، اور یہ قوم ان کی پریشانی نہ جاتی تھی۔ مسلسل وہ نصیحت کرتے رہتے تھے حضرت، اور فرماتے کہ اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے پھر سے می برسائے گا اور تمہارا طاقت قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں کر سکتے، ہم صرف تمہارے کہنے یا نہ تو اپنے محبوبوں کو چھوڑنے والے اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصف زدہ کر کے دیوانہ کر دیا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے اور آزاری کرتے، ان کی مشکل دفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد نے 70 افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے اس کی خوب آؤبخت کی اور وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے کا نام خلیل بن عمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ، اور ایک ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ تو خلیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا، اور پھر ندا آئی تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہلاکت اور تباہی کو پسند کرنے کے لیے کیا تھا، اس لیے وہاں بھیج دیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے جب تم نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کی میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برس کر رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، اور گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 60 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی
ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان کیے ہیں، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت، قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر چیز اور نعمت فرمائی تھی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات نہ مانی اور بار بار انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اجتماعی طور پر اپنی روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو پلیز شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے